بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلى سب سے پہلے آپ سب عزیزوں کو، دوستوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو ایام رجبیہ اور خصوصاً مولا امیر علیہ السلام کی ولادت کے ان انتہائی نورانی ایام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کی تمام برکتیں، تمام نورانیتیں، تمام فضیلتیں ہم سب کو علی کے صدقے میں عطا فرمائے، اور ہماری ہر سانس میں علی کو زندہ رکھے، اور ہمارے دل کی ہر دھڑکن کو علی سے وابستہ رکھے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کائنات اور انسانی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے دشمن بھی بے شمار تھے، جن سے عداوت رکھنے والے بھی بے شمار تھے، اور جنہوں نے ان سے دشمنی کی، انہوں نے دشمنی میں بھی تمام حدیں کراس کر دی۔ کوئی کائنات میں ایسا فرد آپ کو نہیں ملتا علی ابن ابی طالب کے علاوہ جس سے دشمنی میں تمام حدیں دشمن نے پار کیا۔ علی ابن ابی طالب ایسی شخصیت، اور دوسری طرف جو علی کے عاشق، جو علی کے محب، جو علی کے مولائی، انہوں نے اپنی محبت میں بھی تمام حدیں پار کی۔ یعنی دو انتہائیں ہیں، ایک دشمنی کی انتہا ہے اور ایک محبت کی انتہا ہے، اور ان دو انتہاؤں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے علی کو ہر پاکیزہ فطرت اور سلیم العقل انسان کی فطرت اور زندگی کا ایسا حصہ بنا دیا ہے کہ کوئی شخص پاکیزہ ہو اور علی سے محبت نہ کرے ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ پاکیزگی حقیقت میں علی ہے، لہذا علی ہے تو پاکیزگی ہے، علی نہیں ہے تو نجاست ہی نجاست ہے۔ نجاست کوئی اور چیز نہیں ہے، پاکیزگی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ علی خود طہارت کا نام ہے، پاکیزگی کا نام ہے، لہذا جہاں علی ہے پاکیزگی ہے، جہاں علی ہے نورانیت ہے، جہاں علی ہے فضیلت ہے، جہاں علی ہے کمال ہے، جہاں علی ہے بلندی ہے، جہاں علی نہیں ہے وہاں پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اور صرف ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ 414 مسیحی ہوگا، ایک بہت بڑا محقق گزرا ہے، ابھی چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا، لبنان کا تھا، عیسائی تھا اور مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کتاب لکھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔
میں اس کتاب کی تفسیرات میں نہیں آتا کیونکہ ٹائم کم ہے اور مجھے بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہے، اور امیر المومنین کی شخصیت ایسی ہے کہ ایک طرف سے آپ شروع ہو جائیں تو گھنٹے لگ جاتے ہیں، آپ کوئی ایک مطلب بھی ادا نہیں کر پاتے اور رات ختم ہو جاتی ہے۔ صلوات علیہ محمد۔ چار جملہ نے جملہ کہا ہے، وہ جملہ بڑا ہی زبردست اور حقائق کے عین مطابق جملہ ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ علی وہ نابغہ روزگار ہستی ہے تاریخ انسانیت میں کہ اس کے دشمنوں نے اس کی فضیلتوں کو چھپانے کے لیے اپنی ساری دشمنی نکالی۔ توجہ ہے، ساری دشمنی نکالی کہ کسی طرح سے علی کی فضیلتوں کو چھپایا جائے، اور علی کے دوستوں نے تاریخ، علی کے دوستوں نے جان کے خوف کی وجہ سے علی کی فضیلتوں کو بیان نہیں کیا، دل میں رکھا۔ علی کے دوستوں نے علی کے فضائل کو جان کی خوف کی وجہ سے دلوں میں رکھا، بیان نہیں کیا، لیکن علی اتنا عظیم تھا کہ اس کے باوجود کہ دشمن نے بھی چھپایا، دوست نے بھی چھپایا، اب بھی کائنات میں اگر فضیلتیں تلاش کرو تو تمام فضیلتیں اگر طواف کرتی ہیں اور گھومتی ہیں تو وہ علی کی ذات کے گرد گھومتی ہیں۔ علی کے خود نام کے اندر یہ جو علی عین لام، یہ جن لوگوں کے اندر احساس ہو وہ بہت اچھی طرح سے اس جملے کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ خود اسی نام کے اندر ایک ایسی معنویت، ایک ایسی لذت، ایک ایسا عشق، ایک ایسی کیفیت پوشیدہ ہے کہ کائنات کے جتنے نام آپ نکالیں ان ناموں میں یہ چیز نظر نہیں آتی، علی کے نام میں وہ جاذبیت موجود ہے، علی کے نام میں یہ جاذبیت موجود ہے۔ آپ اگر تنہا ہو، تنہا کوئی آپ کو چھیڑنے والا نہیں، کمرے کا دروازہ بند کر دیں، روح قبلہ ہو جائے، سر جھکائیں، اپنے دل کی طرف توجہ دیں اور پکاریں یا علی یا علی یا علی۔ یہ علی کا لفظ جتنی بار آپ کی زبان پر جاری ہوگا آپ اپنی روح کو پھلتا پھولتا اور اندر ایک عجیب روشنی محسوس کریں گے۔ خود اس نام میں وہ برکت، اس نام میں وہ نورانیت موجود ہے۔ کیوں نہ ہو یہ نام اللہ نے اپنے نام سے مشتق کر کے اپنے اس ولی کے لیے مخصوص کیا، اس ولی کے لیے اللہ نے مخصوص کیا۔ اس لیے علی تاریخ میں متنازعہ ترین شخصیت ہونے کے باوجود محبوب ترین شخصیت ہے، محبوب ترین شخصیت۔ آج بھی 1400 سال گزر گئے ہیں، آج 1400 سال گزر گئے ہیں، تقریباً 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی ہے، 40 اور یہ 1443 تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اب بھی علی کی محبت بھی سر چڑھ کر بولتی ہے اور علی کا بغض بھی سر چڑھ کر بولتا ہے۔ وہ جنگ جو تب شروع ہوئی تھی، تاریخ کے کسی دور میں وہ جنگ ختم نہیں ہوئی، اور تا قیامت وہ جنگ ختم نہیں ہوگی، تا قیامت کیوں نہیں ہوگی؟ سوال یہ ہے کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ جب تک باطل موجود ہوگا حق نے باطل کا نام رکھا ہے، اور علی حق مطلق کا نام ہے۔ علی وہ ہستی ہے جہاں پر باطل کا گزر ممکن نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو جو مقام عطا کیا ہے نبی کی زبانی. اب دیکھیے مولانا عبدالحق جن کو بر صغیر میں بابائے اردو کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک جگہ یہ لکھا ہے، کہتے ہیں میں پوری تاریخ اور احادیث کے مجموعے پڑھے، میں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم کو جہاں کہیں موقع ملا آپ نے وہ موقع اس لحاظ سے بالکل بھی ضائع نہیں کیا کہ اس موقع پہ کسی نہ کسی شکل میں علی کی کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کر کے علی کی برتری دکھائی. اور اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے لگتا یہ ہے کہ نبی کریم کی بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد یہی تھا کہ وہ کائنات کے سامنے علی کا چہرہ پیش کر کے کہے کہ یہ علی ہے پہچانو. علی وہ اس کی ابن عساکر دمشقی تاریخ کے بہت بڑے استاد 700 سال پہلے گزرے ہیں تقریباً 700 سال ابن عساکر دمشقی نے صرف تاریخ پر 80 جلدوں پر کتاب لکھی، صرف تاریخ. وہ امیر المؤمنین کے حوالے سے ایک جملہ بیان کرتے ہیں، جب یہ جملہ انسان پڑھتا ہے تو اس کا سینہ یوں کھل جاتا ہے کہ ایک اموی صاحب پرورش پانے والی تاریخ کی اتنی بڑی ہستی علی کے بارے میں اس ملک اور اس سرزمین میں جہاں پر علی کا نام لینا جرم تھا، اس حدیث کو انسانوں تک اہل ایمان تک نقل کرنے کی جرأت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم نے اپنے اصحاب کے درمیان کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں تم اپنے بچوں کو علی کی محبت کے ذریعے سے آزما کر دیکھو. تم اپنے بچوں کو علی کی محبت کے ذریعے سے آزما کر دیکھو. اگر تم دیکھو کہ تمہارے بچے کے اندر علی کی محبت ہے تو سمجھ لو تمہارا اپنا ہے، اگر نہ ہو تو سمجھ لو تمہارا نہیں ہے، کہیں اور کا ہے. کہاں کی حدیث ہے؟ ابن عساکر کی حدیث ہے. شیعہ حدیث بیان نہیں کر رہا، شیعوں کی نقل کرتا کوئی بات اب تک میرے بیان نہیں کی، یا عیسائیوں کی بیان کی ہے یا اہل سنت کی بیان کی ہے. آپ ذرا غور کریں علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ کنز العمال منتقی ہندی کی کتاب ہے. منتقی ہندی خود اہل سنت علماء میں بہت بڑا نام ہے، اور کنز العمال تقریباً 20 جلدوں میں حدیث کا ایک بہت بڑا ضخیم مجموعہ ہے. وہاں پر 2 حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں، حدیثیں بہت نقل کی ہیں. میں آپ کو 2 حدیثیں سنا رہا ہوں. ایک جگہ انہوں نے حدیث نقل کی، کہتے ہیں کہ اگر کائنات اس زمین اور آسمانوں ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے، یعنی زمین کو اور تمام آسمانوں کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے، دوسرے پلڑے پر علی کا ایمان رکھا جائے تو علی کا ایمان بھاری ہے، یہ کل عالم ہلکا ہے. نبی کریم سے نقل کیا ہے، نبی کریم سے نقل فرمایا. اور اس کے دوسری حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے جنگلات کے درخت قلم بن جائیں، انسان کاتب بنے، فرشتے کاتب بنے، جن و ملک کاتب بنے، اور علی کے فضائل اور ان کے درجات لکھنا شروع کر دیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے لیکن علی کی فضیلتیں ختم نہیں ہوگی. وہ علی جس کا مقام صرف شیعوں نے نہیں بیان کیا، صرف شیعوں نے نہیں بیان کیا، ہر اس شخص نے بیان کیا جس کے اندر پاکیزگی تھی.
چاہے وہ عیسائی ہی کیوں نہ ہو. چونکہ عیسائی ہونے کا مطلب حرام تو نہیں ہے، ان کے ہاں بھی نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے. جہاں کہیں سلسلے نسب میں اگر حرام آیا ہے تو اس کا آغاز وہاں سے ہوا، اور جہاں سلسلے نسب پاکیزہ رہا، چاہے مسیحی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مسلمان ہو، ہر صورت میں علی کی محبت وہاں پر جلوہ کا نظر آتی ہے. سلوات بھیجیے محمد والے محمد. علی کائنات کی برترین ہستی، اس لیے آپ احادیث میں جب نبی کے کلام سے علی کو پہچاننا چاہتے ہیں تو پھر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی نے علی کے مقام کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی موقع ضائع نہیں کیا، چاہے قرآن کے ذریعے سے ہو یا لسان نبوی کے ذریعے سے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صلوات بھیجے تو ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. ذرا غور سے سنیے. آپ جب بازار جاتے ہیں کوئی بھی چیز خریدنا چاہتا ہے تو اس چیز کی قیمت کا تعین اس کے وزن سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، جب آپ اس کو ترازو میں رکھتے ہیں تو ایک طرف پتھر رکھتے ہیں اور دوسری طرف اس چیز کو رکھتے ہیں. پتھر گویا اس کے وزن کو ناپنے کا پیمانہ. کوئی بھی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ موجود ہے. زمین خریدنا چاہے پیمانہ موجود ہے، پھل فروٹ خریدنا چاہے پیمانہ موجود ہے، گندم آٹا خریدنا چاہے پیمانہ موجود ہے، اور اگر سونا خریدنا چاہے تو وہاں پر بھی پیمانہ موجود ہے. پیمانے کے بغیر ناپ تول ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے انسانی زندگی میں حق اور باطل کو ناپنے کا بھی پیمانہ موجود ہے. کون درست ہے کون غلط ہے اس کو ناپنے کا پیمانہ بھی موجود ہے. اس لیے آپ سے کہا گیا ہے کہ حق کے مطابق فیصلہ کرو. اعدلو کا کیا مطلب ہے؟ عدل سے کام لو. عدل کا کیا مطلب ہے؟ حق کے مطابق حق کو پیمانہ بناؤ اور اس کے مطابق دیکھو کہ کیا یہ چیز اس حق کے پیمانے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہ پیمانہ ہے نا آپ کے دل میں ہر جگہ موجود. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معیار بنایا اور انسانی عقلیں بھی ان معیارات کو قبول کرتی ہیں. لیکن ایک عجیب کام امیر المؤمنین کے حوالے سے ہوا. جس چیز کو آپ توڑنا چاہتے ہیں، جس فکر کو آپ توڑنا چاہتے ہیں، آپ اس کو حق کے ترازو میں رکھ کر توڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا یہ حق کے مطابق ہے یا نہیں ہے. لیکن اللہ کے حکم سے رسول نے ایک ایسا پیمانہ دیا اور کہا کہ یاد رکھو حضرت عمار یاسر کو یہ نصیحت اللہ کے رسول نے فرمائی اور تمام اہل سنت نے یہ روایت نقل کیا. شیعہ روایت بیان نہیں کر رہے، تمام اہل سنت نے یہ روایت نقل کیا ہے کہ اے عمار، اگر ساری دنیا ایک رخ پر چلے اور علی دوسرے رخ پر چلے تو ساری دنیا کو ٹھوکر مارو، علی کے ساتھ چل پڑو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو پہچاننے کا معیار علی کو قرار دیا. حق کو پہچاننے کا معیار علی کو قرار دیا. اس لیے فرمایا اللہم ادرر حق حیث دار علی. بالا حق کا چہرہ نہیں، یہ باطل کا چہرہ ادھر موڑ دے نہیں.
علی کی ذات. یہ علی کی ذات کیسی ذات ہے؟ دنیا کی جتنی بھی صفات، جتنے بھی فضائل، جتنے بھی کمالات، ان تمام کمالات کے حوالے سے آپ علی کی ذات کو دینا. میں ادھر ادھر نہیں جا رہا، صرف میرا فوکس امیر المومنین علی کی ذات. ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہا، صرف علی. چونکہ ٹائم کم ہے، اس کم ٹائم میں جتنا ہو سکے آپ علی علی کریں، جتنا ہو سکے. چونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو، اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنی سماعتوں کو، کل عالم کو اگر تم خوبصورت بنانا چاہو، حسین بنانا چاہو، جمیل بنانا چاہو، زینت دینا چاہو، تو ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رستہ ہے ذکر علی کا رستہ. اس لیے دل کی زینت علی کا ذکر، سماعتوں کی زینت علی کا ذکر، سوچوں کی زینت علی کا ذکر، کلام کی زینت علی کا ذکر ہے، مسجد کی زینت علی کا ذکر ہے، مجلس کی زینت علی کا ذکر ہے، گھر کی زینت علی کا ذکر ہے، بچوں کی زینت علی کا ذکر ہے، اولاد کی زینت علی کا ذکر ہے. علی ہے تو ہر زینت ہے، علی نہیں ہے تو ہر چیز بنا ہے. صلوات جیون محمد علیہ وسلم. ذرا غور کیجئے، علی کس ذات کا نام ہے؟ کتنی عظیم ذات، کتنی عظیم ذات. حق اور باطل کے درمیان فرقان علی کی ذات. قرآن کی آیات کی تفسیر علی کی ذات. نبی کے کلام کی سچائی کی دلیل علی کی ذات. جنگوں میں فتوحات کی پہچان اور اس کا معیار علی کی ذات. شجاعت دیکھنا چاہے تو شجاعت کو دیکھ کر شجاعت کو سمجھے، اور وہ ذات علی کی ذات. حلم کی دنیا میں اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کوئی شخص حلم کا امام کیسے بنتا ہے تو علی کی ذات. اگر آپ علم کو دیکھنا چاہیں کہ کوئی شخص صاحب علم بن کر سراپا علم کیسے بنتا ہے تو علی کی ذات. کون سا ایسا میدان ہے جہاں پر علی نہ ہو اور وہ میدان اپنے کمال تک پہنچا ہو؟ دنیا میں اس مادی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ کمال کہہ سکیں اور وہاں پر علی نہ ہو. یعنی تمام در کمالات کی معراج کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہی وجہ ہے میں نے کہیں اور بھی یہ واقعہ نقل کیا تھا، آپ سے بھی شیئر کریں. کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں ایک حملہ ہوا نون لیگ کے دور میں، اور طارق قادری صاحب کے بہت سارے فالوورز شہید ہوئے. ان کے چہلوں کا مطالعہ، چہلوں میں بہت بڑا اجتماع ہوا، وہی میں ماڈل ٹاؤن میں بہت بڑے گراؤنڈ میں آج کے سامنے ہم سٹیج پر بیٹھے ہوئے، باقی سارے سیاستدان بھی جو اس دور میں طارق قادری کے ساتھ تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے، جس میں یہ آپ کے موجود مختلف لیگوں کے لوگ اور نام لینا مناسب ہوگا. ہم بیٹھے تھے، میری باری آئی تقریر. میں نے تقریر کی ظاہر ایک شیعہ کی حیثیت سے، ایک محب اہل البیت کی حیثیت سے، ایک علی اور اولاد علی کے ادنا نوکر کی حیثیت سے میں نے جو باتیں کرنی تھی وہ کی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مجمع جو بالکل بھرا ہوا تھا آخر تک، اس مجمع میں دو ہی نعرے تھے، ایک نعرے حیدری یا علی اور دوسرا لبیک یا حسین. جب میں اسٹیج سے واپس آ کے بیٹھ گیا تو میرے ساتھ اس وقت کے جو وزیر داخلہ ہے وہ بیٹھے انہوں نے میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، ٹانگ پہ، گھٹنے اور کہا کہ ایک بات کہوں. کہا فرمائیے.
کہا کہ یہ علی کے نام میں ایک ایسی کشش ہے کہ جب انسان سنتا ہے تو صرف سننے سے ہی اس کے وجود میں ایک کرنٹ دوڑتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے. اس لیے کہ اس نام کے پیچھے جو کردار ہے، اس نام کے پیچھے جو روح ہے، اس نام کے پیچھے جو فکر ہے، وہ تمام 1,24,000 انبیاء کے تمام تر کمالات اور علوم اور ان کے مقاصد کا یکجا مجموعہ ہے. یکجا مجموعہ. اس لیے اگر میں ایک روایت بیان کر دیتا ہوں پہلے آپ سے، سوال بھیجیے محمد علیہ وسلم. اصحاب علی کو پہچانیے، اصحاب علی کو پڑھیے، اصحاب علی کو. علی کا شیعہ بننا آسان نہیں ہے. نعرے لگانے سے علی کا شیعہ کوئی نہیں بنتا، یا علی کہہ دینے سے علی کا شیعہ کوئی نہیں بنتا. علی کا شیعہ بڑا مختلف ہوتا ہے، بہت مختلف ہوتا ہے. علی کے شیعہ کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ روح علوی ہوتی ہے. علی کے شیعہ کی نگاہ علوی ہوتی ہے. اس کا دل قلب علوی ہوتا ہے. اس کی سوچ فکر علوی ہوتی ہے. اور وہ میدان میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اپنے عمل سے یاد دلاتا ہے کہ اس کا امام کون ہے. علوی بننا، علی کا پیروکار بننا اتنا آسان نہیں ہے. اس لیے علی کے ساتھیوں نے بھی شدید ترین مواقع پر، سخت ترین مواقع پر ثابت کیا ہے کہ ہماری رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس خون کی ہر بوند سے علی کا نام سنو گے. علی کا نام سنو گے. ان میں سے ایک صحابی، علی کے صحابی سعد ابن سوحان، سعد ان اصحاب میں سے ہے جو علی کے ہمراز، جن کو آپ رازدار علی کہہ سکتے ہیں. اس کی زندگی کے آخری مرحلے میں جب آپ کے سر پر ضرورت پڑی تو آپ کی بارگاہ میں حضور اور شرف یابی کی اجازت جن مخصوص افراد کو ملی ان میں سر فہرست سعد ابن سوحان کا. اتنی جلیل وہ کہتے ہیں کہ میں مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہو کر میں نے پوچھا کہ مولا مجھے یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا حضرت آدم افضل ہیں. توجہ ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت آدم افضل ہیں. امیر المومنین نے میری طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا اور اس کے بعد فرمایا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، حضرت آدم افضل ہیں یا حضرت نوح؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت نوح. پوچھا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ حضرت آدم اگرچہ ہم سب کے باپ ہیں، ہم سب کے والد ہیں، لیکن نبوت کے مرتبے اور درجے کے اعتبار سے حضرت نوح اولو العزم پیغمبر ہے. اور اولو العزم پیغمبر ہونے کے ناطے حضرت نوح حضرت آدم سے افضل ہے. فرمایا بالکل صحیح کہا تم نے، ایسا ہی ہے. جب حضرت نوح حضرت آدم سے افضل ہے تو اب تمہیں یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ یا علی آپ افضل ہیں یا حضرت آدم. تمہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ افضل ہیں یا حضرت نوح. عرض کیا کہ مولا آپ فرمائیے کہ آپ افضل ہیں یا حضرت نوح افضل ہیں. جواب میں فرمایا کہ کچھ جہتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے مجھے حضرت نوح پر فضیلت دی ہے. فرمایا وہ کون سی جہتیں ہیں کہ آپ حضرت نوح سے افضل ہیں؟ فرمایا کہ جب حضرت نوح کی قوم نے حضرت نوح پر عرصہ حیات تنگ کر دی اور ظلم کیا تو حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے بددعا مانگی اور ساری قوم بھول گئی. لیکن قوم نوح سے بہت زیادہ ظلم ہماری قوم نے مجھ پر کیا، لیکن علی نے آخری وقت تک
افضل ہیں یا حضرت ابراہیم؟ آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم؟ فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے ہم کلام ہو کر عرض کیا کہ بارلاہ ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے ذرا دکھا دے کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ نے جواب میں پوچھا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں، یقین تو ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے۔ حضرت ابراہیم دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ نے پھر فرمایا کہ ایک پرندہ پکڑو، ذبح کرو، 4 حصوں میں تقسیم کرو، 4 پہاڑی چوٹیوں پر رکھ دو، اور اس کے بعد واپس آؤ، پھر پکارو، یہ سارے حصے جمع ہوں گے، پرندہ بن جائے گا، زندہ ہوگا، آئے گا تمہارے پاس، تو دیکھ لینا کہ میں مردہ کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ واقعہ تفصیلی ہے، میں نے صرف آپ کو ہیڈنگ بتائی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو سکے، لیکن یاد رکھو میں علی ابن ابی طالب وہ ہوں کہ اگر اس کے سامنے سے زمین اور آسمان کے سارے پردے ہٹ جائے تو ایمان علی میں ذرہ برابر اضافہ یا ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، بغیر دیکھے کہ میں ایمان کے اس مرحلے پر ہوں، اس مرحلے پر ہوں۔ کہا ذرا فرمائیے کہ آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ افضل ہے؟ آپ افضل ہیں یا حضرت موسیٰ افضل ہے؟ مسکرائے، فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے جب اس قبطی کے سینے پر مکہ مارا اور وہ مر گیا، حضرت موسیٰ ڈر رہے تھے، آگ رہے تھے، اللہ کہہ رہا تھا کہ واپس جاؤ تو پریشان نہ ہونا، لیکن ان کے اندر ڈر تھا، خوف تھا، اس خوف کے عالم میں وہ نکلے۔ قرآن کی آیات بڑی پڑی ہیں، لیکن علی وہ ہے جو اپنے آج تک بڑے سے بڑے مرحلے میں زندگی کا کوئی واقعہ ایسا پیش نہ آیا جہاں پر علی کا دل ذرہ برابر بھی خوف کا شکار ہوا ہو، جبکہ علی کے ہاتھوں ان مشرکین کے بڑے بڑے قبیلوں کے سارے سردار مارے گئے ہیں اور سب کے سب علی کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن علی انہی کے درمیان سر اٹھا کر جیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ علی کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ سکے، اور علی وہ ہے جس کے دل میں کسی کا ذرہ برابر خوف نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہوگا۔ اگر آپ فضیلتوں کی بات کرتے ہیں تو کیا فضیلتیں آپ گنوائیں گے؟ کون سی؟ میں مختصر کرتا ہوں، باتیں بہت ہیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ ساسا ابن سوحان یہ سن کر کہتے ہیں کہ مولا آپ بتائیے آپ افضل ہیں یا نبی خاتم افضل ہے؟ آپ افضل ہیں یا نبی خاتم افضل ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا ہوگا؟ فرمایا کہ غور سے سنو، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ اسی نبی کا دیا ہوا ہے، جو کچھ علی ہے وہ اسی نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ علی وہ ہے جو کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، علی اپنے نبی کے غلاموں میں ایک ادنا غلام ہے۔ یہ علی کی فضیلت ہے، یہ علی کا رتبہ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن یاد رکھیں کچھ چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں جو نبی کو بھی نہیں دی۔ وہ کون سی چیزیں؟ فرمایا کہ اللہ نے نبی کو اتنی ساری ازواج دی، لیکن اگر نبی کی ساری بیویاں ایک طرف جمع ہو جائیں اور میری زوجہ فاطمہ ایک طرف، تو کوئی فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے جو مجھے عطا ہوئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ نے میرے نبی کو 3 بیٹوں سے نوازا۔ ماریہ ابن
صفیہ سے دوسری زوجہ سے بعد میں وہ سارے اٹھ گئے، اللہ نے اٹھا لیے. اگر خود نبی سے پوچھو اور قرآن سے پوچھو کہ نبی کے بیٹے افضل ہیں یا علی کے، تو نبی بھی پکاریں گے اور قرآن بھی پکارے گا کہ حسن و حسین نبی کے سارے بیٹوں سے افضل ہیں. یہ فضیلت اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. علی وہ علی خود نبی کریم سے کئی ایسی احادیث منقول ہیں جس میں نبی کریم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرتے ہوئے انہی پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا. یاد رکھیے یہ فضیلتیں ہیں علی ابن ابی طالب. انسان اگر پاکیزہ فطرت ہو تو کرسچن ہی کیوں نہ ہو، یہودی ہی کیوں نہ ہو، عیسائی ہی کیوں نہ ہو، سکھ ہی کیوں نہ ہو. میں یہ جو مکاتب کا نام ہے وہ ایسے ہی ہے جو میں ان عیسائیوں کو جانتا ہوں، ان یہودیوں کو میں نے پڑھا ہے، ان ہندوؤں کو میں نے سنا، ان سکھوں کو میں نے سنا ہے جو علی کے دیوانے ہیں. علی کے دیوانے کیوں ہیں؟ علی کے کمال کی وجہ سے. علی کے کمال کی وجہ سے علی کا دیوانہ ہونا اس دیوانے کے اندر کی دنیا کی پاکیزگی کی علامت تو ہے لیکن نجات کا سبب نہیں ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی سے محبت کے لیے پاکیزگی شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے. آپ کو اگر ابھی عطر لا کر دیا جائے، گلاب کا پھول دیا جائے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو گلاب کا پھول برا لگے؟ کوئی نہیں ہوگا. خوشبو کسی کو بری لگے؟ کوئی کیوں؟ جو مریض ہوتا ہے اس کو برا لگ سکتا ہے، صحت مند آدمی کو برا نہیں لگ سکتا. علی اس طرح کی خوشبو کا نام ہے جس کے اندر بیماری ہو اس کو ہو سکتا ہے برا لگے، لیکن اگر کوئی انسان سلیم الفطرت ہے تو پھر علی سے دور نہیں جا سکتا، علی پہ جذب ہو جاتا ہے. چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسیحی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سکھ ہی کیوں نہ ہو. میں نے سکھوں میں علی کے دیوانے دیکھے، سکھوں میں نے ہندوؤں میں علی کے دیوانے دیکھے، اس لیے کہ علی جس کمال کے مرتبے پر ہے اس کمال کو دیکھ کر انسان اگر انسان ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کمال سے عشق نہ کرے. لیکن علی کا مولائی بننے کے لیے کچھ اور چیزیں چاہیے. علی کی مولائیت کے لیے کچھ اور چیزیں چاہیے. علی کی مولائیت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روحیں علی سے جڑ جائیں، ہماری سوچیں علی سے جڑ جائیں، ہماری زندگی کی ہر چیز علی سے جڑی ہوئی. جب ہماری ہر چیز علی سے جڑے گی تو نتیجتاً ہماری زندگی کا ہر پہلو علی کا عکس نظر آئے گا. آپ نے میثم تمار کا نام سنا؟ میثم تمار کون ہے؟ آپ نے ابو ذر کا نام سنا؟ ابو ذر کون ہے؟ آپ نے سلمان کا نام سنا؟ سلمان کون ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان ہستیوں کی زندگیوں کو پڑھیں اور دیکھیں یہ ہستیاں اگر اس مقام پر پہنچی ہے تو کیا ایسے ہی پہنچی ہے؟ نہیں، ایسے ہی نہیں پہنچی. ساری عمر جفا کشی کے نتیجے میں اس مقام پر یہ ہستیاں پہنچی ہیں. آج بھی علی زندہ ہے، اس لیے جو شخص کمال تک پہنچنا چاہتا ہے علی کا دامن تھام سکتا ہے. علی کا دامن تھامو، کمال تک پہنچ جاؤ. بغیر علی کے کوئی شخص کسی مقام تک پہنچ نہیں سکتا، نہیں پہنچ سکتا، ممکن نہیں ہے. جو کہ کمال کا رستہ علی سے ہو کر گزرتا ہے. باقی چاہے ہزار رستے ہو، جب وہ سارے رستے علی کی چوکھٹ پر آ کر سر نہ جھکائے کمال تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. اس لیے ہمدینی جوینی نے روایت نقل کیا کہ جب دروازے بہشت کھلے گا تو صرف وہی جنت کے اندر داخل ہوگا جس کے ہاتھ میں علی کا لکھا ہوا پر
پروانہ ہوگا جس کو علی کہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ یہ میرا ہے کہنا لفظوں میں آسان ہے، لیکن اس کے لیے چند شرطیں ہیں کہ بولنے والے اور جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے ان کی روحیں ایک دوسرے کے اتنی قریب ہو کہ بولنے والا سمجھے کہ یہ واقعی مجھ سے ہے۔ اگر وہاں پر نجاست ہو، اگر وہاں پر آلودگی ہو، اگر وہاں پر پلیدی ہو، پھر وہ قریب نہیں آ سکتا۔ اس پلیدی کو جب تک دور نہیں کرتا، نجاست کو جب تک دور نہیں کرتا، علی سے جڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اس نجاست کو پہلے پاک کر دو۔ زندگی کے آخری مرحلے میں بھی انسان اگر اپنے وجود کے اندر موجود پلیدیوں کو پاک کر کے علی کی چوکھٹ پر سر جھکا لے تو علی اس شخص کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ نجات کا دروازہ کھلا، علی کا دروازہ کھلا ہوا۔ علی چونکہ اللہ کی صفات کے زمین پر مظہر کا نام ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ رازق ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے۔ اللہ کی جو صفات ہے ان صفات کو اس لیے نبی نے ہمیں پابند کیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ کہہ کر کہ اپنے اندر اللہ والی صفات پیدا کرو، اپنے اندر اللہ والی صفات پیدا کرو۔ اللہ لوگوں کے عیوب کھولتا نہیں ہے، تم بھی لوگوں کے عیوب بیان نہ کرو۔ اللہ لوگوں کے عیوب دیکھتے ہوئے خاموشی سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہ ہوگا۔ تم بھی وہی صفت اپنا لو۔ جب تمہارا کوئی دوست عزیز بزرگ چھوٹا مر جاتا ہے تو اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کیسا ہے، جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن اس کے باوجود کیا کرتا ہے؟ لوگوں اٹھو اس کو قبر کے قریب لاؤ، جنازے میں سب کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم 40 لوگ اگر کھڑے ہو کر نماز جنازہ میں کہو کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، بالا ہم نے اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، تو تمہارے اس گواہی کی وجہ سے اللہ اس میت کو بخش دیتا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ یہ گناہگار ہے۔ اللہ ایسا ستار اور ایسا غفار ہے، اور ہم سے کہتا ہے تم بھی یہی کام کرو۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب اپنے معاشرے میں بیٹھتے ہیں، 10 آدمی کہیں پر بیٹھتے ہیں، کسی کی غیبت کے بغیر بیٹھ سکتے ہیں، کسی پر تہمت لگائے بغیر بیٹھ سکتے ہیں، کسی کی برائیاں کیے بغیر بیٹھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں وہ تو خیر مردوں سے کئی کلومیٹر آگے ہیں، کئی کلومیٹر، لیکن مرد بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی ہے، چھوڑتے کہیں پر بھی نہیں جاتے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جس شخص نے کسی مومن کی غیبت کی وہ کون ہے؟ بتائیں کون ہے؟ انسان نہیں ہے، انسان نہیں ہے، انسان غیبت نہیں کرتا۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ انسان نہیں ہے؟ میں انسانوں کی توہین نہیں کر رہا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیوں؟ آگے بچا بیان ایحب احدکم، کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے، کسی کو پسند ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا تنہائی میں سوچیں، انسان مردار کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے؟ ذرا مجھے جواب دے رہا، انسان مردار کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ نہیں کھاتا۔ انسان کو مردار کھانے کے لیے کتا بننا پڑتا ہے، جو مردار کھانے کے لیے کتا بننا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم نہیں، تمہارے اندر موجود کتا ہے جو اپنے بھائی مردار کا گوشت کھا رہا ہے۔ یعنی کسی کی غیبت کرنے کے لیے انسان کو انسانی
انسانیت سے گر کر کتا اور خنزیر بننا پڑتا ہے تاکہ وہ اس کا گوشت کھائے. حضرت مجھے بتائیں کہ ہم معاشرے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کوئی اگر ہمارے سامنے کسی اور کی برائی کرے تو ہمیں مزہ آتا ہے, ہم دو چار اور اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں. اور یہ جو لعنت آئی ہے اگرچہ یہ رحمت بھی ہے لیکن ساتھ میں لعنت بھی ہے, تلوار کی طرح سے. اگر بے گناہ کو مارو تو لعنت ہے, گناہ گار کو مارو تو رحمت ہے. اسی طرح سے یہ اگر ہدایت کے لیے استعمال کرو رحمت ہے, اگر گمراہی کے لیے استعمال کرو لعنت ہے. اب اس کی آمد کے بعد واٹس ایپ کے ذریعے سے, فیس بک کے ذریعے سے جتنے ہم لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر خود کو انسانیت کے اس مقام سے تنزل دے کر پستیوں کا شکار ہوتے 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 جب کتے اور خنزیر کی منزل پر باطنی طور پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا مجھ میں اور علی میں کوئی سرخیت اور مشابہت باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی. اس لیے عزیزان من اس بات پر توجہ دیں کہ میری زبان کیا کر رہی ہے, اس بات پر توجہ دیں میرے کان کیا کر رہے ہیں, میری آنکھ کیا کر رہی ہے, میرے ہاتھ کیا کر رہے ہیں, کیا میری عقل کے تابع ہیں یہ اعضاء یا نہیں. اگر ہے تو پھر میرے اندر بھی علی زندہ ہے. اگر نہیں ہے تو نعرہ تو ہندو بھی لگا رہا ہے نا, نعرہ تو سکھ بھی لگا رہا ہے نا, نعرہ تو یہودی اور عیسائی بھی لگا رہا ہے نا. تو مجھ میں اور ان میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. وہ فرق کیا ہے؟ میرے اندر کا انسان علی کا بندہ بنے, میرے اندر کا امیر المومنین کو دیکھیں, امیر المومنین اپنے ماننے والوں پر, اپنے جاننے والوں پر, اپنے پیروکاروں پر انتہائی مہربان. میں 2-3 روایات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں, لیکن اس شرط پر کہ آپ سب وعجل فرجہم کے ساتھ اونچی آواز سے صلوات بھیجیں گے پر محمد علیہ وسلم. ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات بھیجیے پر محمد علیہ وسلم. اللہ کا ایک اسم ستار ہونا, علی اس اسم ستار کا زمین پر مظاہرہ ہے. اس لیے علی کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب پر پردہ رہے. خواجہ طوسی بہت بڑے, خواجہ نصیر الدین طوسی بہت بڑے فلسفی بھی تھے, حکیم بھی تھے, معمار بھی تھے, فقیہ بھی تھے, بہت بڑے متکلم بھی تھے, کوئی معمولی شخصیت نہیں. یہی جو نجف کا حرم بن رہا, نجف کا حرم بنا رہے تھے ہلاکو خان کے دور میں. ہلاکو خان بغداد میں, خواجہ نصیر اس کی نگرانی کر رہے تھے. سارے کام ہو گئے, دروازہ بننے لگا, دروازہ بن کر لگنے جب لگا تو بغداد سے رابطہ ہوا خواجہ نصیر سے کہ فوراً بغداد آئی. خواجہ نصیر نے جو دروازہ بنانے اور لگانے والے تھے ان کو روک دیا کہ جب تک میں نہ آؤں واپس اس وقت تک تم نے دروازہ نہیں لگانا. کچھ دن گزر گئے, خواجہ نصیر واپس آئے. جب واپس آئے دیکھا سارے دروازے لگ چکے. جب دیکھا سارے دروازے لگ چکے ہیں تو غضبناک نے کہا کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ دروازہ نہ لگاؤ, میرے آنے تک تو تم لوگوں نے کیوں لگایا؟ وہ جو لکڑی کے ماہرین تھے, ترخان, معمار, اساتید, انہوں نے کہا کہ ہمارے سب کی ٹریجڈی ہوئی. کہا وہ کیا؟ جیسے ہی آپ چلے گئے رات میں جو سب کو کمان کرتا ہوں میں سویا ہوا, مولا علی میرے خواب میں تشریف آئے اور فرمایا کل صبح دروازہ لگا دو.
جب انہوں نے فرمایا کل سے وہ دروازہ لگا دو تو میں جاگ گیا. اب میں پریشان تھا کہ مولانا نے فرمایا لگا دو لیکن وہ خواب ہے. آپ نے کہا نہ لگاؤ اور آپ میرے ذمہ دار ہیں, میں آپ کو جواب دے ہوں, میں ادھر خواب مانوں یا ادھر حقیقت مانوں. اس لیے پہلا دن گزر گیا, میں نے نہیں لگایا. دوسری رات آئی, میں سویا, وہ امیر پھر خواب میں تشریف لائے اور فرمایا میں نے کہا تم سے کہ دروازہ لگاؤ. صبح ہوئی, میں تذبذب کا شکار رہا, لگاؤں نہ لگاؤں, یہ خواب ہے وہ حقیقت ہے, آپ ناراض ہوں گے. وہ دن بھی گزر گیا. تیسرا دن رات ہوئی, سو گیا. مولا بھی تشریف لائے, کہا کہ اگر تم کل دروازہ نہیں لگاؤ گے تو تمہیں سزا ملے گی. ہر صورت میں دروازہ لگاؤ. میں پھر مجبور ہوا اور میں نے دروازہ لگا دیا. اب آپ بتائیے میں آپ کی مانتا یا مولا امیر کی مانتا؟ توجہ. آپ کی مانتا خواجہ نصیر طوسی یا پھر مولا امیر کی مانتا؟ خواجہ نصیر طوسی سجدے میں گرے, بلک بلک کر روئے اور اس کے بعد اٹھ کر فرمایا کہ مولا امیر اللہ کے اسم ستار کے مظہر کا نام ہے. کہا چونکہ وہ مختلف علوم کے ماہر تھے, لہذا کہنے لگے میں نے ایک ایسا طلسم تیار کیا تھا جس کے تحت اس دروازے میں لگنا تھا, اور جب یہ دروازہ لگتا تو اس کے بعد اس دروازے سے صرف وہی اندر داخل ہو سکتا تھا جو حلال زادہ ہو, جس کے نسل میں حرام کا نطفہ شامل ہو, وہ کبھی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا تھا. لیکن علی اسم ستار کے مظہر کا نام ہے, علی عیوب چھپاتے ہیں, اس لیے علی کو گوارا نہ تھا کہ اس شخص کی عزت نیلام ہو, لہذا علی نے دروازہ لگوا لیا تاکہ عیوب پر پردہ رہے. علی وہ علی ہے جو اپنے دشمن کا بھی لحاظ کرتے ہیں. دوستوں کی کیا بات, دشمن کا بھی لحاظ. اگر کوئی شخص اپنی عملی زندگی میں علی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے پورے وجود کے ساتھ علی سے مانگے, ممکن نہیں ہے کہ علی کے در سے اس کو عطا نہ ہو, ممکن نہیں ہے. شیخ انصاری, شیخ مرتضی انصاری تقریباً 300 سال ہو گئے ان کو گزرے ہوئے, جو کہ ہم مدرسے میں ہے, اس لیے میں علماء کی مثالیں دے رہا ہوں. حوضی نجف کے بہت بڑے فقیہ, اور ان کی کتاب 300 سال گزرنے کے باوجود بھی اب بھی پڑھائی جاتی ہے. ان کی مقاصد اور ان کی رسائل اب بھی حوزات علمیہ میں, مدارس علمیہ میں, چاہے نجف ہو چاہے قم ہو, معتبر ترین اور مضبوط ترین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. درس دیتے تھے ان کے ہاں شاگردوں کا ایک جمع رفیق تھا. ایک نوجوان آتا تھا, شیخ انصاری کے درس میں بیٹھتا, جب اٹھتا تو چلا جاتا, اس کو سمجھ کچھ نہ ہوتا. ایک عرصہ اسی کیفیت میں آتا رہا, درس سنتا رہا, سمجھ کچھ نہیں آیا, باہر نکل گیا. آخرکار اپنے آپ سے جنگ لڑنی شروع کر دی, یہ بھئی تم کیا کر رہے ہو, سمجھ نہیں آتی, اگر جاتے کیوں ہو, اور اگر جاتے ہو تو پھر سمجھتے کیوں نہیں. اس جنگ میں وہ آیا امیر المومنین کی بارگاہ, رات امیر المومنین کے حرم میں بلایا, رویا, کریا کیا, یا علی آپ باب العلم ہیں, آپ کی درگاہ سے اگر میں نہ لوں تو کہاں سے لوں, اس لیے مجھے وہ فہم عطا فرمائیے کہ میں جب استاد کے درس میں جاؤں تو مجھے سمجھ تو آئے. رات بھر روتے, صبح ہوئی, وہاں سے نکلے, نماز وغیرہ پڑھی, استاد کے درس میں پہنچے, بیٹھے. جب استاد نے درس کہنا شروع کیا تو دیکھا ان کا لفظ ان کو سمجھ آ رہا ہے اور ہر لفظ کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اب جب ہر چیز سمجھ آ رہی ہے تو دروس خارج میں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی بات استاد کہتا ہے
جب شاگرد کو سمجھ آتی ہے تو وہ اس پہ کوئی نہ کوئی نقطہ نکالتا ہے، کوئی نہ کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اشکال نکالتا ہے، استاد اس کی وضاحت کرتا ہے۔ پہلی دفعہ اس شاگرد نے کھڑے ہو کر استاد سے کہا استاد ایک اعتراض ہے۔ استاد نے کہا بولو۔ اس نے اپنا اعتراض بیان کیا، استاد نے جواب دیا۔ اس نے دوسرا اعتراض بیان کیا، استاد نے جواب دیا۔ اس نے تیسرا اعتراض بیان کیا، استاد نے جواب دیا۔ اس نے چوتھا اعتراض بیان کیا، استاد نے جواب دیا۔ جب اعتراضات کا سلسلہ مسلسل چلنے لگا تو شیخ انصاری منبر کے اوپر سے مسکراتے ہوئے اس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے بیٹا اب بس کرو، جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے کان میں والناس تک سارا پڑھا ہوا ہے۔ ایک بسم اللہ پڑھنے سے تمہارا دماغ اگر اتنا کھل گیا ہے تو اسی ہستی نے میرے کان میں بسم اللہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، اس لیے جتنے اعتراضات تم نے کیے کافی ہے، بس آگے نہ بڑھو۔ مولا علی وہ علی ہے، مولا علی وہ علی ہے۔ کوفہ کی خلافت کا دور ہے، خلافت کا دور، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی امتحان کا باعث ہے، میرے اور آپ کے لیے خلافت کا دور ہے، 4 سال حکومت ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی لڑائی ہے۔ اور کوفہ میں خوارج بھیجے ہوئے امیر المؤمنین خوارج کو کچھ نہیں کہتے جب تک وہ تلوار لے کر نکلتے ہیں، جب تک تلوار لے کر نکلتے نہیں ہیں علی خاموش۔ اس لیے خوارج کو جہاں موقع ملتا ہے امیر المؤمنین کے خلاف لب کھولتے ہیں، امیر المؤمنین کے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں، امیر المؤمنین کی تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسجد کوفہ میں تشریف فرمائے ایک جوان کو لایا جاتا، جوان جب آتا ہے تو کس جرم میں لایا گیا ہے؟ جی اس نے چوری کی۔ جوان تم نے چوری کیا؟ جی یا امیر المؤمنین میں نے غلطی سے چوری کی ہے، اسی لیے میں اعتراف کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ثابت ہو گیا، اس نے اقرار کر لیا۔ جب ایک شخص اپنے بارے میں خود 2 دفعہ اقرار کر لے تو اس کے بعد پھر وہ مجرم مانا جاتا، چونکہ اس نے اپنے خلاف خود گواہی دے دی ہے۔ لہذا امت سے کہا آؤ اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ شریعت مطہرہ میں احناف کی بات نہیں کرتا، شریعت محمدی میں، شریعت اہل البیت میں چور کی سزا، ہر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، ہر چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے مخصوص شرائط ہے، نمبر 1، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، مخصوص شرائط ہے۔ نمبر 2، جب ہاتھ کاٹنے کا عمل انجام پائے تو پھر ہاتھ کوہنیوں سے نہیں بلکہ انگلیاں کاٹی جاتی ہے، ہتھیلی کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں ایک مؤمن کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے جسم کے 7 اعضاء زمین پر ہو تو ان 7 اعضاء میں 2 اعضاء انسان کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں۔ اگر یہاں سے کاٹ دیں تو پھر ہتھیلی کٹ جاتی ہے، ہتھیلی کٹنے کے بعد نماز اس کی ناقص ہو جاتی ہے۔ یہیں پر ایک اور بات بھی اس کا چلو بہت سارے اوقات میں نے دیکھا ہے لوگوں کو سفر پہ نماز کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے سجدہ نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، پتہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، کاغذ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، یا قالین پر سجدہ کرتے ہیں یا پھر ہاتھ رکھ کر ہاتھ پر سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ سجدہ نہیں ہے، نماز کا بطلان ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کیوں باطل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ نماز میں 7 اعضاء کا زمین پر ہونا ضروری ہے، اور ان 7 اعضاء میں سے ایک آپ کی ہتھیلی ہے، ایک آپ کی پیشانی ہے۔ جب آپ نے اپنی پیشانی زمین یا مٹی پر نہیں رکھی تو سجدہ نہیں ہوا۔ جب آپ نے ہاتھ پر رکھا تو پھر 6 اعضاء زمین پر ہے، 7واں حصہ زمین پر نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو سجدہ نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ اب آئیے اسی واقعے کی طرف، اس نوجوان کی انگلیاں کاٹ دی گئی۔ یہ نوجوان اپنی انگلیاں، کٹی ہوئی انگلیاں اس نے پکڑی، ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے، مسجد کوفہ سے باہر نکلے، جیسے باہر آئے ابن قوا محل طاق میں بیٹھا، ابن قوا کو رہے
جانتا تھا یہ نوجوان کون، یہ نوجوان علی کا ایک محب اور شیدائی ہے، ہمیشہ علی علی کرنے والا ہے۔ لہذا قریب آیا نوجوان مسکراتے ہوئے تنزیہ، بتاؤ تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی، تاکہ اس پر سر لگا سکے۔ اس نوجوان نے جب ابن قوا کو دیکھا کہ یہ منافق اور یہ خارجی اس وقت علی کے خلاف میرے جذبات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، تو کہا بتاؤ کس نے کاٹی، کہا ہاں بتاؤ، کہا میری انگلیاں اس نے کاٹی جو زمین پر عدل کا سب سے بڑا حکمران ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو اللہ کا زمین پر ولی ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو امام المشارق والمغارب ہے، میری انگلیاں اس نے کاٹی جو اللہ کی زمین پر تمام انسانوں سے بعد از نبی بزرگ اور برتر ہے۔ علی کے فضائل بیان کرنے شروع۔ ابن قوا نے جب یہ حالت دیکھی تو سر جھکایا اور چڑھا گیا۔ امیر المومنین شام کی وقت غلام سے کہا چلو اس جوان کے گھر چلو۔ جوان کے دروازے پر دستک، دروازہ کھولا، دیکھا مولا بھی تشریف لائے، قدموں پہ گر پڑا، مولا آپ تشریف لائے، اندر آؤ آپ تشریف لائے، اندر لائے اور بٹھایا، قریب بلا کے کہا کہ تم تو ہمارے محب تھے، تم تو ہمارے شیعہ تھے، تم نے کیسے چوری کی؟ کہا کہ مولا میں مجبور ہو گیا تھا، بھوکا تھا، روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، بھوک کے ہاتھوں پریشان ہو کر میں نے چوری کی، کھایا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ علی کے کسی شیعائی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے جو علی کو نہیں پسند، اس لیے میں خود آیا، گرفتاری دی، اپنا جرم قبول کیا اور انگلیاں کٹوائی تاکہ پتا چلے کہ علی کا کوئی علوی بیٹا، علی کا کوئی پیروکار پہلے جرم نہیں کرتا ہے تو توبہ کر کے لوٹ آتا۔ اچھا آئندہ ایسا تو نہیں کروں مولا، اگر میں نے کرنا ہوتا تو پھر میں اپنی انگلیاں کیوں کٹواتا، میں کبھی نہیں کروں گا۔ فرمایا جاؤ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کے آؤ۔ انگلیاں آئیں، آپ نے جوڑی، ہاتھ اوپر رکھا، اپنی ابا اوپر رکھی، ہاتھ پھیرا، کچھ پڑا، پھونکا، اس کے بعد کہا اٹھو، اٹھا، انگلیاں پہلے کی طرح سے سالم تھا۔ علی اپنے ماننے والوں کو چھوڑتے نہیں آئے، علی کے لیے اگر کسی کے دل میں محبت ہے، عشق ہے، تو پھر علی کے دل میں بھی اس کے لیے اتنا ہی عشق ہے، اتنا ہی عشق ہے۔ اس لیے امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، بڑا ہی عجیب جملہ، بڑا ہی عجیب، فرمایا شیعتنا، ہمارے شیعہ کون ہے؟ خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ وہ ہے جن کو ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے اللہ نے خلق فرمایا، وَأُجِلُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا، جب ہماری اس بچی ہوئی مٹی سے آٹا گوندا جا رہا تھا تو اس میں ہماری محبت کا پانی ملایا گیا ہے، لہذا اس سے جو شیعہ تخلیق کیے گئے ہیں وہ ہم سے جدا نہیں ہے اور ہم ان سے جدا نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شیعہ علی بننے کی توفیق عطا فرمائے، علی کے ساتھ جینے کی اور علی کے نام پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند دعائیں مانگتے ہیں، چونکہ علی کے ذکر کی محفل ہے، علی کے ذکر کی محفل میں یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے سب مل کر مانگیں گے۔ نسألک اللہم وندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، سب مل کر 10 بار پڑھیے، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ بارہا ہمیں علی کی زندگی اور علی کی شہادت والی موت